وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ میں زیادہ سال رہا ہوں یا جلا وطنی یا جیلوں میں زیادہ سال رہا ہوں. ہمیں حق کو حق کہنا ہوگا، سچ کو سچ کہنا ہوگا، اور باطل کو باطل کہنا ہوگا. اور جو لوگ اندھا دھند باطل کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ملک کے ساتھ کیا کیا سلوک کر گیا ہے. پاکستان کے اندر غریب لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے، مہنگائی کو آسمان پہ لے گیا ہے، اور پھر نہ روٹی میسر ہے، نہ سالن میسر ہے، نہ بجلی میسر ہے تو بہت اونچے ریٹ پہ. یہ کیا میں چھوڑ کے گیا تھا اونچے ریٹ پہ بجلی؟ میں تو انتہائی سستے ریٹ پہ بجلی کو چھوڑ کے گیا تھا، اور میں تو پورے ملک کے اندر گھر گھر بجلی الحمدللہ پہنچا کے گیا تھا. میں خود نہیں کیا تھا، مجھے نکالا گیا تھا. اور اگر وہ نہ نکالتے تو آج شاید ملک کے اندر بے روزگاری کا نام نہ ہوتا، ملک کے اندر غربت کا نام نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہہ رہا ہوں کہ جس منصوبے پہ اور جس ایجنڈے پہ ہم کام کر رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ان چیزوں کا کوئی نام نہ ہوتا آج تک. آج وہ ہم واقعی G20 میں بلکہ اس سے بھی آگے نکل گئے ہوتے. ہم آج ہمیں کسی IMF کی ضرورت نہ ہوتی. اور یہ جو IMF کی جب بات آتی ہے، حالانکہ میں خود کوئی IMF کے سہارے ڈھونڈنے والا بندہ نہیں ہوں، لیکن انہوں نے جو IMF کے خطوط لکھے اور کوشش کی کہ یہ IMF نہ آئے تاکہ یہ حکومت یا یہ ملک بیٹھ جائے. یعنی دوبارہ ہم تو IMF کو، دیکھو یہ بھی سننے والی بات ہے، ہم نے تو IMF کو خدا حافظ کہا تھا، یہ اس کو دوبارہ لے کر آئے. ہم نے تو کہا تھا، اور IMF نے خود کہا تھا کہ اب شاید پاکستان کو دوبارہ IMF کی ضرورت نہیں ہوگی اور ضرورت نہیں پڑے گی، اور انہوں نے بھی کہا تھا. لیکن دوبارہ پھر IMF کیوں آیا؟ اور آج اتنی بڑی بڑی شرطیں وہ لگا رہے ہیں. وہ شرطیں مانی جائیں تو پھر غریب کے لیے مصیبتیں کیوں نہیں پیدا ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان سب چیزوں کے باوجود کہ اتنے خراب حالات میں ہم نے عنان حکومت سنبھالی ہے. تو آج ماشاءاللہ مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے. آج ماشاءاللہ چیزوں، روزمرہ کے جو اشیاء ہیں ان کے ریٹ بھی کم ہو رہے ہیں. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سٹاک مارکیٹ انپریسیڈنٹڈ لیولز پہ گر جا رہی ہے. آج پاکستان کے اندر ایک لوگوں کے اندر کچھ تھوڑا سا سکھ کا سانس آنا شروع ہوا ہے. تو میں جس کے لیے شہباز صاحب کو بھی شاباش دوں گا. بہت بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں اور بہت خلوص نیت سے کام کر رہے ہیں، اور بالکل انہوں نے دن رات ایک کیا ہے. میں مریم نواز شریف کو بھی شاباش دوں گا کہ بھی ماشاءاللہ دن رات محنت کر رہی ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہنچ رہی ہیں، لوگوں سے مل رہی ہیں، گھل مل رہی ہیں. اور آٹے کی قیمت، گندم کی قیمت اور آٹے کی قیمت جو ہے وہ نہیں بڑھی، اس میں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے، اور شاباش کے مستحق ہیں. یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے کی ہیں تو ان کے اثرات آئے ہیں الحمدللہ. کچھ چیزیں ویسے ان کی ریٹس گرنے شروع ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا تھا ابھی جہاں جنرل کاؤنسل کی میٹنگ میں، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، اور آپ نیک نیتی کے ساتھ کام کریں گے، خلوص نیت کے ساتھ کام کریں گے، تو آئندہ بھی اللہ آپ کی مدد کرے گا. آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دے گا. اور انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. یہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے، اور احادیث میں یہ باتیں ہیں. تو وہ کیسے غلط ہو سکتی ہیں؟ نعوذ باللہ. تو جو یہ کر رہے ہیں اسی طرح سے کرتی چلی جائیں.
جو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں وہ بھی کرتے چلے جائیں تو یہ ملک بحرانوں سے انشاءاللہ بہت جلد باہر نکل آئے گا. اور ایک گڈ فیل فیکٹر جو کہ جس نے آغاز اب دوبارہ جنم لیا ہے وہ انشاءاللہ بہت حد تک انشاءاللہ دوبارہ ریسٹور ہوگا. تو آپ ہمیں تانا دیتے ہیں ڈیموکریسی کو، خود آپ نے تباہ و برباد کیا اس ملک کے اندر، آپ ہمیں اس کا مجرم ٹھہراتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو ہم تو آپ کے گھر چل کے گئے تھے، ہم تو مجھے ضرورت نہیں تھی جانے کی، وہ میں ووٹ مانگنے نہیں گیا تھا اس سے، کوئی میں اس کو میں یہ نہیں کہنے گیا تھا کہ آؤ اسمبلی میں آپ مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دو یا میری مدد کرو یا میں پھنس گیا ہوں آؤ ہمیں اس سے نکالو. میں چل کے گیا تھا آپ کے پاس کہ آؤ مل کے کام کریں. محترمہ بینظیر بھٹو نے اور میں نے، ہم نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے تھے، اور یعنی وہ بھی لڑتے ہیں الیکشن، ہم بھی لڑتے ہیں الیکشن. وہ ان کی میجورٹی آئے تو وہ گورنمنٹ بناتے ہیں، ہماری آئے تو ہم بناتے ہیں، نہ آئے تو ہم اس قدر دور نہیں ایک دوسرے سے کہ ہم مل کے گورنمنٹ نہ بنا سکیں. ہم جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ہم آپس میں مل کے گورنمنٹ بھی فارم کر لیتے ہیں اور گورنمنٹ چلاتے ہیں. یہ ہے حسن ڈیموکریسی کا. تو میں تو آپ کو اسی ڈیموکریسی کے اندر میں لانے کے لیے آپ کے پاس گیا تھا، لیکن آپ تو ہمیشہ ایک روٹھے ہوئے بندے کی طرح سے شروع سے ہی آپ اپنا پچھلے 25 سال سے آپ کا یہی رویہ ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں نواز شریف کے کمرے سے میں ایئر کنڈیشنر اتار لوں گا. اب تم جیل میں ہو، میرا تو کبھی دھیان بھی نہیں کیا تمہارے ایئر کنڈیشن کی طرف. تم نے ایک کی بجائے 2 لگوا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنا یہ میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں، ورنہ کہ میں دل میں اس طرح کی کینہ پروری کروں یا کینہ رکھوں یا عداوت رکھوں یا میں کوئی بدلہ یا انتقام کی سیاست کروں. تم نے تو کچھ چھوڑا، جا کے کہاں کہہ رہے ہو امریکہ میں کہ میں نواز شریف کے قید خانے سے میں اترواؤں گا میں ایئر کنڈیشنر. پرائم منسٹر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آئی جی میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا، وہ وزیر اعظم نواز شریف میں تمہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے تمہیں میں کھینچ کے لے کے آؤں گا. یہ دھرنے میں کہا انہوں نے کہ ہم اپنے ایجنڈے کو، جو ایجنڈا ہم نے 1990 میں شروع کیا تھا، اس ایجنڈے پہ دوبارہ گامزن ہو، اسی کو دوبارہ شروع کرے. میں مریم کو کہتا ہوں جی کہ پنجاب کے اندر جتنا بھی پیسہ ہے آپ کے پاس وہ غریبوں کی ویلفیئر پہ لگاؤ. جو غریب جو پچھا سب سے پہلے اس کا حق ہے. میں شہباز شریف صاحب سے بھی یہ کہتا ہوں اور میں یہی کہتا ہوں جی کہ ان لوگوں کا پہلا حق ہے. ایسا کوئی نظام لے کے آئیں، بیٹھیں، سستی بجلی لوگوں کو پرووائڈ کریں. سستی بجلی، اگر آٹا سستا ہوا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے، گھی سستا ہوا ہے بہت اللہ کا شکر ہے، ڈیزل پٹرول سستا ہوا ہے اللہ کا بہت شکر ہے، سبزیاں سستی ہوئی ہیں اللہ کا بہت شکر ہے. اور کیا سستا ہوا ہے؟ چکن بہت نیچے آیا تو میں سمجھتا ہوں جی کہ ایسی پالیسی بننی چاہیے کہ ہمارا ملک کے اندر بجلی سستی آئے، گیس سستی آئے. ان 2 چیزوں پہ فوکس ہونا چاہیے.